بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول سائل حصہ سوم سبق نمبر 26. مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی تیسری تقسیم. استصحاب کی بنیادی تقسیمات کے بارے میں گفتگو جاری ہے. استصحاب کی 3 بنیادی تقسیمات میں سے پہلی تقسیم مستصحب کے اعتبار سے ہوتی ہے. مستصحب کے اعتبار سے ہونے والے تقسیم کے اندر خود 3 تقسیمات ہیں. ان میں سے آج تیسری تقسیم کے بارے میں گفتگو کریں گے. مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی تیسری تقسیم کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی 3 تقسیمات میں سے پہلی تقسیم مستصحب امر وجودی اور امر عدمی ہونے کے اعتبار سے ہوتی تھی. دوسری تقسیم مستصحب حکم شرعی اور حکم شرعی کے موضوع ہونے کے اعتبار سے ہوتی تھی. ان دونوں کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے. آج کی گفتگو مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی تیسری تقسیم ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم کس وجہ سے یا کس جہت سے ہوتی ہے. یہاں پہ جہت تقسیم کیا ہے؟ مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی تیسری تقسیم اس جہت سے ہوتی ہے کہ مستصحب حکم شرعی ہونے کی صورت میں اس کے 2 اقسام ہیں. اسی بنیاد پر استصحاب کے 2 اقسام بنتے ہیں. بطور اختصار درج ذیل بیان کیا جاتا ہے. تیسری تقسیم مستصحب حکم شرعی ہونے کی صورت میں 2 اقسام بنتے ہیں. اس لحاظ سے استصحاب کی تقسیم بندی ہوتی ہے. تو نمبر 1 حکم شرعی یا حکم تکلیفی ہے، جس میں احکام 5 وجوب، حرمت، استحباب، کراہت اور اباحہ شامل ہے. مستصحب حکم شرعی ہونے کی صورت میں ایک صورت حکم تکلیفی ہونا ہے. مستصحب حکم ہے اور حکم تکلیفی ہے. حکم تکلیفی میں 5 احکام شامل ہے، جس کو اصطلاح اصول میں احکام 5 کہلاتے ہیں. احکام 5 وجوب ہے، حرمت ہے، استحباب، کراہت اور اباحہ ہے. یہ 5 احکام 5 یا احکام تکلیفیہ شرعیہ ہے. ان کو احکام تکلیفی کیوں کہا گیا؟ سوال یہ ہے. تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تکلیف کلفت سے مشتق ہے. کلفت عربی میں زحمت اور مشقت کو کہا جاتا ہے. تو ان احکام میں سے غالب احکام میں عام لوگوں کے لیے زحمت اور مشقت ہے. وجوب کی پابندی کرنا، حرمت سے پرہیز کرنا، استحباب پر عمل کرنا، یہ کام جو ہے عام لوگوں کے لیے باعث زحمت اور باعث مشقت ہے. اس لیے ان احکام کا نام احکام تکلیفی رکھا ہے. مستصحب کی دوسری صورت حکم وضعی ہے. احکام شرعیہ میں سے دوسرا قسم حکم وضعی ہے. احکام وضعی احکام تکلیفی کے علاوہ سارے احکام ہیں جن کو شارع نے وضع کیا ہے. مثلا طہارت، نجاست، شرطیت، مانعیت وغیرہ، یہ سب احکام وضعیہ کہلاتے ہیں. احکام وضعیہ ہر وہ احکام ہے جو شارع نے جعل کیا ہے، اعتبار کیا ہے، وضع کیا ہے. اور وہ 5 احکام 5 کے علاوہ جتنے بھی وضع شدہ احکام ہیں ان کو اصطلاح میں احکام وضعیہ کہلاتے ہیں. تو احکام وضعیہ کو وضعیہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا ہے. یہ حکم وضعی وضع بمعنی تخلیق اور تکوین ہے.
تو جس طرح کائنات میں تکوینی طور پر، تخلیقی اور فطری طور پر کچھ چیزیں دوسری چیزوں کے لیے سبب بنتی ہے یا مانعیت بنتی ہے، جس طرح سورج سبب ہے روشنی کے لیے، انرجی کے لیے، اسی طرح آگ سبب ہے جلانے کے لیے، پانی سبب ہے رطوبت کے لیے، اسی طرح بہت سارے اسباب ہے کائنات میں، ایک کام دوسرے کام کے لیے یا ایک چیز دوسری چیز کے لیے سبب اور علت بنتی ہے۔ تو اسی طرز پر اگر احکام شرعیہ میں شارع نے کچھ چیزیں دوسری چیزوں کے لیے سبب کے طور پر جعل کیا ہو یا سبب کے طور پر اعتبار کیا ہو، اس کو احکام وضعیہ کہلاتے ہیں، اور یہ احکام تکوینی کے شبیہ ہے۔ احکام تکوینی میں تخلیقی معاملات میں حقیقتاً ایک دوسرے کے لیے سبب ہے، لیکن احکام وضعی میں شارع نے سبب اور شرط اور مانعیت کا اعتبار کیا ہے۔ بطور مثال وضو ایک فعل ہے، ایک کام ہے جس کو شارع نے نماز کے لیے شرط قرار دیا، تو یہ شرطیت حکم وضعی ہے۔ شرط قرار دینا، شرط جعل کرنا حکم وضعی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح شارع نے بعض چیزوں کی نجاست کا حکم لاگو کیا ہے اور ان مخصوص چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کے اوپر طہارت کا حکم لگایا۔ تو طہارت و نجاست کا جعل کرنا یہ شارع کا کام ہے، اور ان چیزوں کو احکام وضعیہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مستصحب حکم تکلیفی ہونے یا حکم وضعی ہونے کی صورت میں استصحاب جاری ہونے کی تفصیل۔ مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی تیسری تقسیم میں مستصحب یا حکم تکلیفی ہے یا حکم وضعی ہے۔ اب ان دو اقسام میں استصحاب جاری ہونا اور نہ ہونے کے لحاظ سے ٹوٹل 3 اقوال موجود ہے۔ 2 مطلق اقوال ہے اور ایک تفصیل والا قول ہے۔ مطلق اقوال میں سے پہلا قول یہ ہے کہ دونوں اقسام میں استصحاب جاری ہوتا ہے اور استصحاب حجت ہے، یعنی مستصحب حکم تکلیفی ہو تو استصحاب جاری ہو سکتا ہے، حکم وضعی ہونے کی صورت میں بھی استصحاب جاری ہو سکتا ہے، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول اس کے مقابل میں ہے مطلقاً استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، حکم تکلیفی ہونے کی صورت میں حکم وضعی دونوں میں استصحاب حجت نہیں ہے، یہ دوسرا قول ہے مطلق قول۔ ان 2 اقوال کے مقابل میں جناب صاحب وافیہ فاضل تونی نے تفصیل دی ہے۔ انہوں نے احکام تکلیفی میں استصحاب کا انکار کیا ہے، استصحاب کو حجت نہیں مانا، لیکن احکام وضعی میں استصحاب کو حجت مانا ہے۔ مذکورہ 2 اقسام میں استصحاب جاری ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے صاحب وافیہ فاضل تونی نے تفصیل دی ہے۔ انہوں نے احکام تکلیفی میں استصحاب کا انکار کیا ہے، لیکن احکام وضعی میں استصحاب کو حجت مانا ہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 اقوال موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے مطلقاً استصحاب کو حجت مانا ہے۔ مطلقاً کا مطلب مستصحب حکم تکلیفی ہونے کی صورت میں بھی استصحاب حجت ہے اور مستصحب حکم وضعی ہونے کی صورت میں بھی حجت ہے، اور کچھ دوسرے علماء ہیں جنہوں نے مطلقاً حجت نہیں مانا ہے، اور کچھ دوسرے علماء کی نظر میں مستصحب حکم تکلیفی ہونے کی صورت میں بھی اور حکم وضعی ہونے کی صورت میں بھی حجت نہیں ہے، استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی یہ تقسیم دوسری تقسیم کا ایک شعبہ ہے، پھر اس کو الگ کیوں کیا؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال تقدیری ہے یا ایک اشکال مقدر ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ تو اشکال یہ ہے کہ مستصحب حکم شرعی تکلیفی ہونا یا حکم شرعی وضعی ہونا
یہ دوسری تقسیم کا ایک شعبہ ہے۔ دوسری تقسیم میں ہم نے مستصحب کو حکم شرعی اور حکم شرعی کے موضوع ہونے کے لحاظ سے تقسیم کیا تھا، تو حکم شرعی ہونے کی صورت میں دوبارہ اس کے دو اقسام بنتے ہیں، یا حکم شرعی تکلیفی ہے یا حکم شرعی ہے وضعی ہے۔ تو اس تقسیم کو دوسری تقسیم کے ضمن میں بیان کرنا چاہیے تھا، اس کو مصنف نے الگ کیوں کیا؟ سوال یہ ہے۔ جواب میں جناب شیخ فرماتے ہیں، صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ تقسیم دوسری تقسیم سے مربوط ہے، لیکن ہم نے اس کو الگ تقسیم اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ فاضل تونی صاحب کی شروع والی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکم تکلیفی اور حکم وضعی کے درمیان تفصیل کے قائل ہے، لیکن اس کے کلام کے آخر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ فاضل تونی صاحب خود حکم وضعی اور ان کے موضوعات کے درمیان تفصیل کے قائل ہے۔ مثلا ذات وضو شرط ہے، لیکن اس کا نماز کے لیے شرط قرار دینا شرطیت ہے۔ فاضل تونی کا کہنا ہے کہ ذات شرط میں استصحاب جاری ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اس کی شرطیت میں استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے۔ تو فاضل تونی کی عبارت بعد میں بیان کیا جائے گا، اس عبارت کی ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس فاضل تونی نے حکم تکلیفی اور وضعی میں تفصیل دی ہے، اما اگر غور سے مطالعہ کریں گے اس کے کلام کے آخر کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فاضل تونی نے خود حکم وضعی میں تفصیل دی ہے کہ حکم وضعی میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، حکم وضعی کے موضوعات میں استصحاب جاری ہو سکتا ہے۔ بطور مثال وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو وضو خود فعل وضو ذات موضوع ہے، شرط ہے، اور نماز کے لیے شرط قرار دینا یہ شرطیت ہے۔ تو وضو کے بارے میں انسان کو شک ہو جائے تو استصحاب جاری ہو سکتا ہے، لیکن وضو کی شرطیت میں اگر شک ہو تو استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ تو وضو کی شرطیت حکم وضعی ہے، خود وضو حکم وضعی کا موضوع ہے، ذات شرط ہے۔ اسی طرح ذات معنی، ذات سبب، ان میں استصحاب جاری ہونا ممکن ہے، لیکن مانعیت، شرطیت، سببیت کے اندر استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ تو اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صاحب کتاب نے اس تقسیم کو الگ بیان کیا۔ یہ تفصیل ایک غلط فہمی کی بنا پر دی ہے۔ جناب فاضل تونی نے خود حکم وضعی اور اس کی موضوع کے درمیان جو تفصیل دی ہے وہ اس کی ذہن میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی، اس کی بنا پر اس نے یہ تفصیل دی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ فاضل تونی نے سوچا ہے کہ خود احکام وضعیہ میں شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ فاضل تونی نے سوچا ہے کہ خود احکام تکلیفی اور خود احکام وضعیہ میں شک حاصل نہیں ہو سکتا، شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے استصحاب کے ارکان میں سے ایک شک ہے، تو شک جب نہیں ہے تو استصحاب بھی جاری نہیں ہے، استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں، بعد میں بتائیں گے، بعد میں تفصیل آئے گی کہ یہ بات اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، کیونکہ احکام میں بھی شک کی گنجائش ہے، خود حکم کے وجود کے بارے میں بھی انسان کے لیے شک لاحق ہے، اسی لیے احکام میں بھی استصحاب جاری ہو سکتا ہے۔ الوجہ الثالث، مستصحب کے اعتبار سے استصحاب کی تقسیمات میں سے تیسری وجہ یا تیسرا قسم، المستصحب اما حکم تکلیفی و اما حکم وضعی۔ مستصحب کی دو اقسام ہیں، ایک مستصحب یا حکم تکلیفی ہے یا حکم وضعی ہے۔ من حیث ان المستصحب قد یکون حکما تکلیفیا وقد یکون وضعیا شرعیا، اس حیثیت سے کہ بے شک مستصحب کبھی حکم تکلیفی ہوتا ہے، وقد یکون حکما وضعیا شرعیا، کبھی حکم وضعی شرعی ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے استصحاب کے دو اقسام بنتے ہیں۔
کالاسباب والشروط والموانع، اس طرح حکم وضعی کی مثالیں ہیں، اسباب ہے، شروط ہے، موانع ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب نے حکم شرعی وضعی کی مثالوں میں تسامح کیا ہے۔ الاسباب والشروط والموانع خود حکم وضعی نہیں ہے، بلکہ اسباب اور شروط اور موانع حکم وضعی کا موضوع ہے۔ تو یہاں پہ صحیح عبارت اگر لائے تو یوں لانا چاہے کہ سببیت الاسباب و شرطیت شروط و مانعیت الموانع کہنا چاہیے، کیونکہ اسباب خود حکم وضعی نہیں ہے، بلکہ اسباب کی سببیت حکم وضعی ہے، اسباب کو سبب قرار دینا حکم وضعی ہے، اور شروط کو شرط قرار دینا شرطیت الشروط حکم وضعی ہے۔ اسی طرح مانعیت الموانع، موانع کی مانعیت حکم وضعی ہے۔ تو یہ حکم وضعی کی مثالیں ہیں۔ ففصل صاحب الوافیہ بین التکلیفی وغیرہ بالانکار فی الاول دون الثانی۔ اب ان دو اقسام میں جناب صاحب وافیہ نے حکم تکلیفی میں استصحاب کا انکار کرتے ہوئے حکم وضعی میں استصحاب کا انکار نہ کرتے ہوئے تفصیل دی ہے، یعنی حکم تکلیفی اور حکم وضعی کے درمیان ایک میں استصحاب کا انکار کرتے ہوئے دوسرے میں استصحاب کا انکار نہ کرتے ہوئے دونوں میں تفصیل دی ہے۔ مطلب اس عبارت کی یہ ہے کہ صاحب وافیہ کی ابتدائی عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب وافیہ نے حکم تکلیفی میں استصحاب جاری ہونے کا انکار کیا ہے اور حکم وضعی میں انکار نہیں کیا، حکم وضعی میں استصحاب جاری ہونے کا قائل ہے۔ لیکن پہلے ہم نے یہ اشارہ کیا، وضاحت کیا ہے کہ صاحب وافیہ کی آخر عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب وافیہ جناب فاضل التونی حکم تکلیفی اور حکم وضعی کے درمیان تفصیل کے قائل نہیں ہے، بلکہ خود حکم وضعی کے اندر تفصیل کے قائل ہے۔ حکم وضعی میں استصحاب کو حجت نہیں مانا، لیکن حکم وضعی کے موضوعات میں استصحاب کو حجت مانا ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ نَنْدَرِجْ هَذَا التَّقْسِيمَ فِي التَّقْسِيمِ الثَّانِي۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس تقسیم کو دوسری تقسیم میں داخل نہیں کیا، مع انہ تقسیم لأحد قسمیہ، ساتھ اسے کی یہ تقسیم گزشتہ تقسیم کے دو اقسام میں سے ایک ہے، تقسیم دوم کی ایک صورت ہے یا تقسیم دوم کا ایک شعبہ ہے، پھر بھی ہم نے اس تقسیم کو تقسیم ثانی میں داخل نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن، یہاں سے اس کو جدا کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، لأن ظاہر کلام المفصل المذکور، بے شک تفصیل دینے والا جن کا نام ذکر کیا گیا ہے یعنی محقق فاضل التونی صاحب ہے، ان کے کلام کا ظاہر و ان کان هو التفصیل بین الحکم التکلیفی والوضعی، اگرچہ حکم تکلیفی اور وضعی کے درمیان تفصیل دینے میں ظاہر ہے، الا مگر ان آخر کلامہ ظاہر فی اجراء الاستصحاب فی نفس الاسباب، مگر اس کے کلام کا آخر استصحاب خود اسباب اور شروط موانع میں جاری ہونے میں ظاہر ہے، یعنی خود اسباب اور شروط موانع احکام وضعی کا موضوع ہے، اس میں استصحاب جاری ہونے کا قائل ہے، دون السببیت والشرطیت والمانعیہ، اما جناب فاضل التونی سببیت اور شرطیت و مانعیت میں استصحاب جاری ہونے کا قائل نہیں ہے۔ تو خود حکم وضعی میں فاضل التونی صاحب تفصیل کے قائل ہے۔ وَسَيَتَّضِحُ ذَلِكَ عِنْدَ نَقْلِ عِبَارَتِهِ عِنْدَ التَّعَرُّضِ لِأَدِلَّةِ الْأَقْوَالِ، اور یہ مطلب عنقریب واضح ہو جائے گا عند نقل عبارتہ عند تعرض الادلہ الاقوال، اقوال کے ادلہ کو بیان کرنے کے دوران فاضل التونی کی عبارت نقل کرتے ہوئے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہاں پہ صاحب کتاب نے مکمل وضاحت نہیں کی ہے، بس صرف اشارہ کیا ہے۔ تو فاضل التونی کی عبارت اور اس کی وضاحت ادلہ اقوال بیان کرنے کے دوران تفصیل کے طور پر آنے والے ہیں۔ تو یہاں تک آج کی گفتگو مکمل ہو گئی۔
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.